نوزائیدہ بچہ وفات کے بعد ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ جی بن سکتا ہے. اس طرح کے جتنے بچے ہیں ظاہر ہے وہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں مبتلا کیا ہے نا. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ درد اندیشہ پہنچے حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے. اور اسپیسیفکلی یہ تو جو حضرت ابو ہریرہ سے دعا تعلیقاً امام بخاری نے روایت کی ہے بچے کی میت کے اوپر، اس میں تو الفاظ موجود ہیں کہ اے اللہ اس کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنانا. تو چھوٹے بچے شفاعت کریں گے انشاءاللہ، کیوں نہیں. خواجہ سرا آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ان معاملات سے بالکل نکلے ہوئے ہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں. شادی کا مقصد جو ہے وہ اولاد اور نسل کو آگے چلانا ہوتا ہے. اس طرح کی جو چیزیں اس سے وہ آری ہوتے ہیں. کیا کسی غیر مسلم دوست کی آخری رسومات میں شرکت کر سکتے ہیں؟ وہ چونکہ مذہبی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں تو آپ شریک نہیں ہو سکتے، اور نہ کسی غیر مسلم کے مرنے کے بعد دعائے مغفرت اس کے لیے ہو سکتی ہے. وہ سورہ توبہ میں واضح ہے کہ کسی بھی نبی یا اہل ایمان کے لیے یہ شایع نہیں کہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی فوت ہو جائے کفر کی شرک کی حالت میں کہ وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے. تو آپ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. ہاں جب موجود ہے دنیا میں زندہ ہے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی تو وہ اس وعدے کے سبب تھی جو انہوں نے نکلتے وقت کیا تھا، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کا باپ بھی جو ہے وہ شیطان کی ہتھے چڑھ چکا ہے تو پھر انہوں نے دوبارہ اس کے لیے دعا نہیں کی. اور یہ باپ سے مراد ان کے چچا ہیں، والد نہیں ہے، کیونکہ والد کے والد سے میں نے کافی دفعہ کئی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ان کی آخری وقت کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو اس میں تو انہوں نے اپنے والد کے لیے دعا کی ہے، جبکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بتا دیا پھر دعا نہیں کی. تو یقیناً وہ باپ سے مراد چچا ہیں. عربی زبان میں چچا کے لیے بھی باپ کا ابھی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن والد جو ہوتا ہے نا وہ جو بیگاٹن اولاد ہے نا جس مرد سے، اس کی طرف منسوب ہوتا ہے. تو والد کا لفظ تو نہیں آتا، ابھی کا لفظ آیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے چچا باپ کی مثل ہے. کیا شادی شدہ عورت پر زیادہ حق اس کے میکے والوں کا ہے یا اس کے خاوند کا ہے؟ خاوند کا ہے جی. ظاہر ہے شادی کے بعد مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے، لیکن عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خاوند اسے اپنے ماں باپ سے یا رشتہ داروں سے ملنے سے روک دے گا اور وہ جلاد بن جائے گا. یہ کام نہیں وہ کر سکتا. کیا کعبے کی طرف ٹانگیں کر کے سو سکتے ہیں اگر کمرے کا رخ ہی ایسا ہو؟ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں. کعبے کی طرف تھوکنا اور پیشاب کرنے کے حوالے سے ہے، تو اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہے تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں، کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے. کیا اسلام میں موسیقی حلال ہے یا حرام؟ جی موسیقی سے بچ جائیں آپ. جو خوشی کے موقع کے اوپر جتنا ہے اس کے لیے میوزک والی میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. نبی الاسلام ابن عباس کے خواب میں آئے تو کچھ لوگ اس سے حاضر و ناظر کا عقیدہ ثابت کرتے ہیں. نہیں جی کوئی حاضر و ناظر کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا اس سے. وہ خواب میں جو نبی الاسلام کو دکھایا گیا تو نبی الاسلام فزیکلی تو وہاں موجود نہیں تھے. یہ کس کا عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام فزیکلی وہاں موجود تھے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. حاضر و ناظر تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ابھی. نبی الاسلام جب دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. بخاری مسلم میں آیا 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا گیا تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. تو خواب کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا. خواب میں تو آپ جو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، جس کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے اسے ذرا صبح اٹھ کے پوچھیں کہ بھئی تم رات کو میرے خواب میں آئے تھے، تمہیں پتا ہے؟ اس کو تو نہیں پتا ہوگا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. نبی علیہ السلام اگر کسی کو خواب میں آتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ نبی علیہ السلام کو بھی پتا ہو کہ میں کسی کے خواب میں گیا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ خواب دکھاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ڈپارٹمنٹ یہ الگ ہے، یہ الگ سے ایک دنیا ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی علیہ السلام مطلب قبر مبارک سے تو نہیں باہر نکلیں گے اور جا کے وہاں پہ کربلا میں موجود ہوں گے. نہیں، یہ ایک سمبولک اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ نبی علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا دل دکھا ہے. بس دیٹس آل. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وفات کے بعد اس تکلیف میں مبتلا کرنا ہے
کہ زندگی میں وہ غم جھیلتے رہے اور اب وفات کے بعد انہیں کہا جائے کہ آ جائیں جی اب آپ کے نواسے کی قتل کی باری آ گئی ہے تو آپ کو لائیو منظر دکھاتے ہیں، آ جائیں آپ کربلا کے اندر۔ اس سے بڑی کیا گستاخی ہو سکتی ہے کہ آپ یہ عقیدہ منسوب کر دیں؟ اللہ نے اپنے نبی کو تکلیف دینی ہے؟ نماز میں رکوع اور اٹھتے وقت اگر رفع الیدین کرنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ ٹھیک ہے، بھول گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جان بوجھ کے نہ چھوڑیں، سیدہ صاحب نہیں اس پہ بنے گا۔ میرا نام امت رسول ہے، شرعاً امت رسول نام رکھنا کیسا ہے؟ بھائی اب رکھا گیا، مطلب کوئی اس کا معنی تو غلط نہیں، امت تو سارے ہی ہیں ہم، لیکن یہ کوئی نام تو نہیں تھا، اسم تو نہیں تھا، تو غلام رسول رکھ لیں۔ باقی شرعی طور پہ اس نام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ مشرک یا بدعتی ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، حدیث یا قرآن کے روح سے وضاحت کریں۔ بھئی آپ کی مرضی، آپ نے پڑھنی ہے تو پڑھیں، نہیں پڑھنی نہ پڑھیں، ہم نے آپ کو کبھی روکا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ جب تک آپ اسے کافر نہیں کہتے اس کے پیچھے نماز درست ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میں نے یہ چونکہ سوال آلموسٹ ہر پبلک سیشن میں آتا ہے، تو شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ وہابی کہتے ہیں کہ بریلوی مشرک ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بریلوی کہتے ہیں وہابی گستاخ رسول ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں تم دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ ہے مسلمان ہے، جڑیں بڑھو پہلے انہوں نے کافر کا وہ اعلانیہ آ کے، ٹھیک ہے فتووں میں تو انہوں نے کہا ہوا ہے بالکل، لیکن اعلانیہ کبھی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے۔ نہ کسی مسجد میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں صرف بریلوی مسلمان آ سکتے ہیں اور دیوبندی کافروں کا اور وہابی کافروں کا آنا منع ہے، یہ نہیں لکھا ہوتا۔ تو نماز سب کے پیچھے درست ہے، دلیل کے لیے وہ ویڈیو دیکھیں، شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا۔ کیا والدین کے جھگڑے اور اختلافات کی وجہ سے اولاد ذہنی دباؤ میں جو رہتی ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اولاد کس کے حق میں بولے؟ اولاد کچھ بھی نہیں کر سکتی جی، دونوں کے آگے رو پیٹ لے، کسی کی سائیڈ نہ لے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا، کیونکہ ماں باپ کے اندر جو ایک فرونیت ہوتی ہے نا، وہ ایسی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ سارے ماں باپ کا یہ حال ہے۔ پیغمبروں کے ماں باپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یا تو پیغمبر بنا دیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہی تھا نا، کیا کچھ نہیں کیا؟ وہ جو ٹیکنیکل بحث ہے والد اور چچا والی چھوڑ دیں، چچا ہی ہو، قرآن نے تو اسے باپ ذکر کیا ہے نا، کہا کہ تجھے سنسار کروا دوں گا، تو چچا یا باپ یہ حرکت کرے اپنی اولاد کے ساتھ، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ کہ آپ خاموشی اختیار کریں یا دونوں کے سامنے روئیں اور دونوں کو کہیں کہ جی یہ آپ لڑائی جھگڑا ختم کریں۔ باقی اگر آپ منصف بننے کی کوشش کریں گے تو وہ تو کبھی نہیں ماننا، ان کی ایگو ہی بہت ہوتی ہے ماں باپ کی، وہ اولاد کی صحیح بات کو بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں۔ بچہ پی ایچ ڈی ہو اور باپ نالائق ان پڑھ جاہل ہو نا، وہ اپنے آپ کو اس سے بڑا فلاسفر سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ نہیں اس سے باہر نکلتا، یہ نیچرل چیز ہے۔